واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. معزز سامعین کرام اور عزیز طلباء، نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے کے بعد ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہمارا دور، یعنی وہ وقت جس میں ہم سانسیں لے رہے ہیں، یہ فکروں کا دور ہے. اور پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب اتنے زیادہ فتنے ہوں گے، اتنے زیادہ فتنے ہوں گے، ایسے محسوس ہوگا جیسے اگر تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو تسبیح کے دانے پے در پے زمین پر گرنا شروع ہوتے ہیں. ایسے ہی قیامت کے قریب فتنے آئیں گے، یعنی فتنوں کی بھرمار ہوگی. ہر آنے والا لمحہ، آنے والا وقت کوئی نہ کوئی اپنے اندر فتنہ لیے ہوئے ہمارے سامنے کھڑا ہوگا. ایسا دور اور ایسا وقت جو فتنوں کی آواز نہ بن چکا ہوگا. مسلمان کے لیے، ایک مومن آدمی کے لیے ایسے حالات میں محفوظ راستہ کون سا ہے، یہ جاننا کسی بھی کلمہ پڑھنے والے مومن اور مسلمان کے لیے بہت لازم ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنے زیادہ فکروں کے اندر ہم اپنا رستہ بھول جائیں اور اپنی منزل سے بھٹک جائیں، جنت میں جانے کی بجائے کسی فتنے کا شکار ہو کر جہنم کا ایندھن بن جائے. اس لیے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے تابع کرنا، اپنی زندگی صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزارنے کی جستجو کرنا، یہ لازم ہے. آواز ڈبل ہو رہی ہے، میں تھوڑا کم کروں. یہ لازم ہے کہ انسان اپنے صحیح رستے کا انتخاب کرے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں. ہر دور کے اندر فتنوں کی نوعیت مختلف رہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں نفاق کا فتنہ تھا. بہت سارے لوگ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے
منکرین زکات کا فتنہ کھڑا ہوا، مدعیان نبوت کا فتنہ کھڑا ہوا۔ جناب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں خارجیوں کا فتنہ سامنے آ گیا۔ پھر صحابہ کرام کا دور گزرا، تابعین کا دور آیا، تبع تابعین کا دور آیا۔ حضرت انس بن مالک رضی رحمہ اللہ تعالی، امام مالک رحمہ اللہ تعالی کا زمانہ، طلاق کا مسئلہ، جبری طلاق کا مسئلہ ایک فتنہ بن کر سامنے آیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی کے زمانے میں خلق قرآن کا فتنہ ایک بڑا فتنہ بن کر آیا۔ ہر دور میں محدثین نے، اہل علم نے فتنوں کا مقابلہ قرآن و سنت پر عمل کر کے کیا ہے، اپنی خواہشات اور اپنی مرضی کے مطابق نہیں کیا۔ اور اسی پر محدثین نے جلاوطنیاں برداشت کی، محدثین نے اسی پر کوڑے کھائے ہیں، اپنے جسموں پر چھلنی چھلنی کروایا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا رستہ نہیں چھوڑا۔ اسی بات پر اپنی زندگی کو موت کے منہ میں دے دیا کہ یہ فتنہ ہمارا ایمان نہیں چھین سکتا، یہ فتنہ ہمیں راہ راست سے نہیں بھٹکا سکتا، اس لیے کہ انہیں اپنے ایمان پر غرور اور فخر نہیں تھا، اس لیے نہیں کہ وہ اپنے آپ کو اصحاب الحدیث کہتے تھے، اہل الحدیث کہتے تھے، اس لیے نہیں کہ وہ اپنے آپ کو تقوی کا پہاڑ سمجھتے تھے، بلکہ اس لیے کہ انہیں اس بات پر یقین تھا کہ جس کتاب پر ہم عمل پیرا ہیں وہ کتاب سچی ہے، جس نبی کی حدیث پر ہم عمل پیرا ہے وہ حدیث سچی ہے، ان دونوں کے اندر کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ ان کا ایمان اس بات پر مضبوط تھا کہ قرآن اور حدیث کبھی کسی مومن مسلمان کی غلط رہنمائی نہیں کر سکتے۔ معزز حاضرین کرام، آج کا دور بے شمار فتنوں کا دور ہے، ہر طرف ہمیں بے شمار فتنے نظر آتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لم یبق من الدنیا الا بلاء و فتنہ، ایک وقت دنیا میں ایسا ہی آئے گا کہ دنیا میں سوائے فتنوں اور آزمائشوں کے کچھ باقی نہیں رہے گا، صرف آزمائشیں اور فتنے باقی رہ جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایسا وقت آئے گا کہ کوئی آدمی صبح کو مسلمان، شام کو غیر مسلم، شام کو مسلمان، صبح کو غیر مسلم ہوگا۔ گزشتہ دنوں میں کئی ایک میں نے اہل حدیث نوجوان علماء، اہل حدیث عام نوجوان نہیں، اہل حدیث نوجوان علماء کو فیس بک پر دیکھا۔ کیا کرتے ہیں؟ فیس بک پر ایک ڈیجیٹل نجومی ہے جو لوگوں کے آنے والے سالوں کا حال بتلاتا ہے۔ ایسی ایپس ہیں جو جہاں پر اپنا نام داخل کریں وہ آپ کو بتلاتے ہیں آنے والے 6 سالوں میں تم نے کیا کرنا ہے، تمہیں کیا ملے گا، کیا ہوگا تمہارے ساتھ۔ میں نے گزشتہ ہفتوں کے اندر کئی نوجوان اہل حدیث علماء کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے نام ڈال کر اپنے آنے والے 6 سالوں کا حال معلوم کر کے فیس بک پر لکھا ہوا تھا کہ آنے والے 6 سالوں میں اس کی شادی ہوگی، یہ گاڑی لے گا، یہ بڑی ترقی پائے گا، یہ بڑی عزت پائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آنے والا وقت ایسا وقت ہوگا، فتنے اتنے ہوں گے کہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ میں نے جب رابطہ کیا ایسے نوجوان علماء سے کہ ابے یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا جہالت ہے، کہتے ہیں جسٹ فار فن،
یہ صرف مذاق ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں کہا تھا کہ صبح کو مسلمان ہوگا شام تک کافر ہو کر مرے گا، شام کو مسلمان سوئے گا صبح تک کفر میں مرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ یاد آ رہی ہے، پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من اتل کاہنا، جو کسی کاہن کے پاس جائے، کسی نجومی کے پاس جائے، مستقبل کا حال بتلانے والے کے پاس جائے، وہ اس کی تصدیق نہیں کرتا، اس کی بات کو سچا نہیں مانتا، صرف اس کے پاس جاتا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا صرف مذاق میں ہم نے تو پوچھا ہے، یہ تو صرف مذاق ہے۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کاہن کے پاس آئے اس کی بات کی تصدیق نہ کرے، صرف اس کی بات سنتا ہے، اسے اچھا سمجھتا ہے، اسے لائق کرتا ہے۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دن تک ایسے بندے کی کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ 40 دن تک ایسے بندے کی کوئی عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اتى الكاهن وصدق به، جو کاہن کے پاس آئے اس کی بات کو تصدیق کر دے، سچا سمجھ لے، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس بندے نے اس چیز کے ساتھ کفر کر دیا جو اللہ نے محمد پر نازل کی ہے، یعنی اس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے ساتھ کفر کر دیا۔ جو بندہ ایسے نجومیوں سے حال پوچھتا ہے اور پھر اسے اپنے فیس بک کے سٹیٹس پر لگا بھی دیتا ہے، کیا وہ تصدیق نہیں کر رہا؟ کیا وہ اسے سچا نہیں سمجھتا؟ کیا وہ اس بات پر اعتماد نہیں کر رہا؟ ہم انجانے میں لا علمی میں اس فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہمیں خبر تک نہیں کہ ہم نے اپنے ایمان کو برباد کر لیا ہے، اپنی آخرت کو تباہ کر لیا ہے، ہم نے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو لیے ہیں۔ معزز سامعین کرام اور میرے نوجوان بھائیوں، قدم قدم پر فتنہ آپ کا منتظر ہے، آپ کا پاؤں پھسلے گا اور جہنم کا ایندھن بنائے گا۔ اس لیے قدم اٹھانے سے پہلے سوچ لیا کرے، غور کر لیا کرے کہ کہیں ہماری بربادی کا سامان تو نہیں ہے قدم، ہمارے جنت کی بجائے جہنم میں جانے کا سبب تو نہیں ہمارا اٹھایا گیا قدم۔ اگر کہیں پر سمجھ نہ آئے تو اپنے علماء سے رابطہ کیجیے، ایسے علماء جو دین کو سمجھنے والے ہیں، جو خود فطروں کا شکار ہیں، ان کو عالم نہ سمجھیے، ان کے پیچھے مت چلیے، ان پر اعتماد مت کیجیے۔ اللہ رب العالمین نے دنیا میں اپنے علم کو جاننے والے بندوں کو عزت عطا کی ہے، ان کا دلوں میں احترام رکھا ہے۔ جس بندے کے لیے اللہ رب العالمین نے آسمان میں اپنے فرشتوں میں اعلان کر دیا ہو کہ اے فرشتوں، یہ میرا مومن آدمی ہے، میرا بندہ ہے، مجھ سے ڈرنے والا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، ایسے لوگوں کے لیے ہمیں ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا چاہیے، ان سے علم حاصل کرنا چاہیے، ان سے سیکھنا چاہیے تاکہ ہماری آخرت برباد نہ ہو۔ یہ وہ وقت ہے کہ علماء کے ساتھ جڑے رہنے کا وقت ہے، علماء کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا وقت ہے، علماء سے دور ہٹنے کا وقت نہیں ہے۔ اگر آپ علماء سے پیچھے ہٹیں گے، علماء سے دور جائیں گے، آپ فطروں کا شکار ہوں گے، فطرے آپ کے منتظر ہیں۔ علماء سے جڑے رہیے تاکہ ہماری آخرت برباد نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بادروا بالاعمال، اے لوگوں نیک اعمال کرنے تیزی کے ساتھ، جلدی کے ساتھ نیک اعمال کرو، کثرت کے ساتھ اچھے اعمال کرو، اس وقت سے پہلے کہ جب فتنے آئیں گے قطع اللیل المظلم، اندھیری رات کی طرح
فتنے آپ پر آ جائیں گے، آپ پر فتنے سایہ کر لیں گے. یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کو آدمی مومن مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہوگا. اور فرمایا او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، وہ شام کو مومن ہوگا، صبح اپنے کفر پر کرے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ وقت ہوگا جب لوگ اپنے دین کو دنیا کے لیے بیچنا شروع کر دیں گے، دین کو دنیا کے لیے بیچنا شروع کر دیں گے. اللہ اکبر. اے اللہ ہمیں ان فتنوں سے محفوظ فرمانا، ہمیں ان فتنوں سے محفوظ فرمانا. معزز سامعین کرام، یہ سب سے اہم بات ہے کہ اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں فتنوں سے محفوظ فرما. یہ بڑی اہم دعا ہے، یہ بڑی ہی قیمتی دعا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے فتنوں سے محفوظ فرمانا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کی دعا کرنا، قرض کے فتنے سے محفوظ رہنے کی دعا کرنا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اسی طرح کے دیگر بے شمار جو مالی اخلاقی فتنے ہیں ان سے محفوظ رہنے کے لیے دعائیں کرنا ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہم فتنوں سے اپنی طاقت، اپنے علم اور اپنی حکمت کی بنیاد پر نہیں بچ سکتے. اگر ہم بچیں گے تو اللہ کی رحمت، اللہ کی توفیق سے ان فتنوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں. اس لیے دعا کثرت کے ساتھ کیا کریں کہ ہم فتنوں کا شکار نہ ہوں. جناب اللہ رب الجلال نے اپنے کلام میں لوگوں کے لیے یہ فرما دیا ہے کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا یہ لوگ گمان کرتے ہیں، کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے ایمان لے آئے ہیں، جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہے، کیا یہ لوگ صرف لا الہ الا اللہ کہنے کی وجہ سے اللہ ان پر اعتبار کر لے گا کہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، ان کا کوئی امتحان نہیں ہوگا، ان کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوگا، ان پر کوئی آزمائش اور ابتلا نہیں آئے گی؟ ایسا نہیں ہو سکتا. احسب الناس، کیا لوگوں نے سمجھ لیا ہے، کیا لوگوں نے گمان کر لیا ہے، کیا لوگوں نے اس بات پر یقین کر لیا ہے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا، آمنا، کہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا، ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں بغیر امتحان کے ہمیں جنت کا سرٹیفکیٹ ہمارے دائیں ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا؟ کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ بغیر امتحان کے قبر کے اندر جنت کا بستر دے دیا جائے گا؟ کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ بغیر امتحان کے قبر کے اندر جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا، جنت کا لباس پہنایا جائے گا؟ کیا یہ سمجھتے ہیں بغیر امتحان کے کل قیامت کے دن پل صراط سے یہ بھاگتے ہوئے گزر جائیں گے؟ نہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے، جس نے محمد رسول اللہ کہا ہے، دنیا میں اللہ فرماتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، دنیا میں کبھی انہیں اللہ اچھائی دے کر آزمائے گا، کبھی انہیں مصیبت میں مبتلا کر کے آزمائے گا کہ کون ہے پکا مومن، کون ہے لا الہ الا اللہ پر استقامت اختیار کرنے والا، کون ہے ڈٹ جانے والا. اللہ اکبر. قرآن کی آیت کب ذہن کے اندر اتری ہے؟ رب ذوالجلال نے کہا بعض لوگ ایسے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کچھ لوگ اللہ کی عبادت کنارے پر کھڑے ہو کر کرتے ہیں، کنارے پر کھڑے ہو کر، بالکل کنارے پر کھڑے ہیں. اگر تو اللہ کی طرف سے انہیں خیر مل جائے تو یہ مومنوں کی طرف ہے، یہ ایمان والوں میں ہے. اگر ان کی کوئی بات نہ مانی جائے، اللہ ان کی کوئی دعا قبول نہ کرے، اگر کبھی
ان کو اللہ ان کی مرضی کے مطابق رزق نہ دے، ان کی مرضی کے مطابق اللہ انہیں عزت نہ دے، تو یہ فوراً اللہ کے شکوے کرنے شروع کر دیتے ہیں، اللہ پر ناراضگی کا اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو ایسا بندہ مومن اللہ کو ایسا پسند نہیں ہے۔ معزز سامعین اکرام، فطروں کا دور، فطرے اتنے زیادہ ہیں، کہیں مال کا فتنہ ہے، کہیں اولاد کا فتنہ ہے، کہیں عزت کا فتنہ ہے، کہیں دار و زراعت کا فتنہ ہے، کہیں غربت کا فتنہ ہے، کہیں پر معیشت کا، کہیں معاشرت کا فتنہ ہے۔ فتنوں کی اگر ہم لڑی بنانے لگے شاید بھاگے ختم ہو جائے، اتنے زیادہ آج کے دور میں فتنے۔ اس لیے ان تمام فتنوں سے بچنے کا ایک ہی حل ہے، ایک ہی واحد رستہ ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑ جائیں، اللہ کے گھروں کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، اللہ کی کتاب کو پڑھیں ترجمہ کے ساتھ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پڑھیں، سمجھیں، ان پر عمل کرنا شروع کر دیں، اللہ رب العالمین ضرور بھی ضرور نجات دے دے گا۔ اللہ نے اگر موقع دیا تو پھر کبھی یہی سے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ اخلاق، مال، اولاد کے فتنے ہمیں کس طرح اللہ سے دور کر دیتے ہیں، یہ فتنوں کا انداز کیا ہے۔ کبھی اللہ نے موقع دیا پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ آپ احباب سے التماس ہے کہ آپ اپنے اس ادارے کی مسجد کے ساتھ وابستگی کا ثبوت دیا کریں اور بروقت تشریف لایا کریں۔ تعداد آج کئی جمعوں کے بعد مجھے جمعہ پڑھانے کا اتفاق ہوا ہے، محسوس کر رہا ہوں کہ جمعہ کے خطبہ میں تعداد کافی کم نظر آ رہی ہے۔ اگر کبھی آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے معیار کے مطابق یہاں خطبہ جمعہ نہیں ہوتا تو آپ مجھے کم از کم آگاہ کریں، جو کبھی ہوگی انشاءاللہ اس کو دور کیا جائے گا۔ مگر آپ احباب کا اس طرح روٹ جانا، اپنے ہی اس مرکز کو جس کو آپ نے تیار کیا ہے اس کو چھوڑ کر آپ کا پیچھے ہٹ جانا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، آپ کا اچھا ذوق نہیں ہے۔ آپ احباب سے گزارش کروں گا کہ جو آپ کے ساتھی جمعہ کے لیے پہلے تشریف لاتے تھے اب نہیں لا رہے، انہیں دعوت دے کر آپ تشریف لائیں، مسجد کے اندر جمعہ کے لیے بروقت آئے رہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ خالق کائنات ہمیں دین اسلام پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، دین پر زندہ رکھے اور دین پر ہی ہمیں اللہ موت دے۔